بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ بیربل کے ساتھ محل کے باہر سیر و تفریح کے لیے نکلا تو جب اکبر بادشاہ نے سرسبز وادیوں، بہتی نہروں اور پرندوں کو چہچہاتے سرسبز کھیتوں اور درختوں کو دیکھا تو بادشاہ اکبر نے بیربل سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قدرتی سرسبزے نے ہر چیز کو سرسبز کر دیا، جس میں درخت بھی سرسبز ہو گئے، زمین بھی سرسبز، پہاڑ بھی سرسبز، حتیٰ کہ پرندے بھی سرسبز ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میں چند دنوں کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ اپنی پوری سلطنت میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ بیربل نے کہا حضور، جو آپ کا دل چاہے۔ پھر اکبر بادشاہ نے کہا بیربل، تم جا کر میرے لیے ایک سبز لباس، ایک سبز گھوڑا لے آؤ۔ سبز گھوڑے پر سوار ہو کر سبز لباس پہن کر میں اس سبزے میں گل مل کر اپنی پوری سلطنت میں سیر و تفریح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بیربل بڑا حیران ہوا کہ اے عالی جاں، سرسبز کھیت ہوتے ہیں، سرسبز درخت ہوتے ہیں، سرسبز کپڑے بھی پہنائے جا سکتے ہیں، لیکن سرسبز گھوڑا میں کہاں سے لاؤں؟ یہ سن کر بادشاہ اکبر نے کہا بیربل، اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو تم اسی وقت مجھے بتا دو، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکیں تو آج کے بعد محل میں تمہارا داخلہ بند ہو جائے گا، میں تمہیں اس عہدے سے بھی برطرف کر دوں گا۔ یہ سن کر بیربل بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر یہ اکبر بادشاہ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیربل نے کہا حضور، مجھے 3 دن کا وقت دیں، میں آپ کے لیے سبز رنگ کا گھوڑا لے آؤں گا۔ دوستوں، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیربل بادشاہ اکبر کا بہت ہی قریبی تھا اور ہر قسم کی مشکلات پریشانی میں بیربل ہی بادشاہ کی مدد کرتا تھا۔ راجہ بیربل اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا۔ اصل نام مہیش داس تھا۔ وہ ایک ہندو برہمن تھا، ذات باٹ تھی۔ بیربل بہت ہی عقل مند تھا۔ اکبر بادشاہ واپس محل میں لوٹ آیا اور بیربل کو اب یہ سوچ ستانے لگی کہ اگر میں سبز گھوڑا ڈھونڈ کر نہ لایا تو اکبر بادشاہ مجھے محل سے نکال دے گا، اور اگر میں ڈھونڈنے بھی جاؤں تو مجھے سبز گھوڑا کہاں ملے گا۔ اب اکبر بادشاہ کا دیا ہوا وقت 3 دن کا پورا ہونے والا تھا۔ تیسرے دن کا آخری وقت تھا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جا کر بیربل کو ڈھونڈ لاؤ تاکہ میں اسے اپنی حکم عدولی پر سزا دے سکوں۔ سپاہی بیربل کو ہر طرف ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک ان کی نظر بیربل پر پڑی، جو کہ ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا بڑے سکون سے آم کھا رہا تھا۔ سپاہیوں نے جا کر کہا بیربل، تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہا ہے۔ بیربل نے کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ ادھر میرے ساتھ بیٹھو، بڑے ہی لذیذ آم ہیں۔ سپاہی نے کہا بادشاہ تمہیں سزا دے رہا ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹھے آم کھا رہے ہو۔ عالی جاں کا حکم ہے کہ ہم آپ کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کریں۔ بیربل پیٹ کے نیچے سے اٹھا اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ بیربل کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے مخاطب ہو کر کہا تمہارا 3 دن کا وقت مکمل ہو گیا ہے، بتاؤ تم میرا سبز گھوڑا لائے ورنہ میں تیری سزا کا اعلان کروں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیربل مسکرانے لگا اور کہا حضور، میں نے آپ کا سبز گھوڑا تلاش کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا بتاؤ وہ سبز گھوڑا کہاں ہے؟ بیربل نے کہا حضور، میں تلاش کرتے کرتے ایک ایسے گاؤں میں جا پہنچا جس میں ایک استبل تھا۔ اس استبل میں ایک سبز گھوڑا کھڑا تھا، مگر اس کے مالک نے گھوڑا دینے کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اکبر بادشاہ کی خواہش ہے؟ بیربل نے کہا میں نے اس سے بتایا، لیکن اس نے کہا کہ ان 2 شرطوں کے علاوہ میں آپ کو کبھی بھی گھوڑا نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا بتاؤ اس نے کون سی 2 شرطیں رکھیں؟ بیربل نے کہا حضور، اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اکبر بادشاہ خود میرے پاس آ کر گھوڑا لے جائے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا چلو ابھی اسی وقت اسی استبل والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سبز گھوڑا لینے کے لیے چلتے ہیں۔ اتنے میں بیربل بولا حضور، میری دوسری شرط بھی سن لیں۔ بادشاہ اکبر نے کہا بتاؤ اس نے دوسری شرط کون سی رکھی؟ بیربل نے کہا حضور، اس نے کہا ہے کہ اکبر بادشاہ کو کہنا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ جب اس کا دل کرے میرے پاس آئیں، میں گھوڑا بادشاہ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا بیربل، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ ہفتے کے تو صرف 7 دن ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کون سا دن ہوگا جب میں گھوڑا لینے کے لیے جاؤں گا؟ بیربل نے کہا نہیں حضور، جس طرح سبز گھوڑا ہو سکتا ہے اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ اور دن بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اسے بیربل کی بات سمجھ آ گئی۔
اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں نے صرف یہ تمہارا امتحان لینے کے لیے کہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سبز گھوڑا نہیں ہوتا، اور میں نے تمہیں اس لیے اس امتحان میں ڈالا کہ تم اس مشکل گھڑی کا کیسے حل نکالتے ہو، اور تم میری امید پر پورا اترے، اور تم نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا کہ جس طرح سبز گھوڑا نہیں ہوتا، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہوتے۔ بادشاہ اکبر بیربل کی عقل مندی سے خوش ہو کر بیربل کو بہت سے انعام و کرام سے نواز دیا۔ دوستو، یہاں آپ کو بیربل کی عقل مندی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں، جس کو سن کر آپ بھی غش کھا کر اٹھ پڑیں گے۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اور بیربل سیر کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئے، جہاں ان کی نگاہ ایک لکڑہارے پر پڑی۔ اکبر نے بیربل سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو یہ غریب لکڑہارا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بیربل کہنے لگا، کیسی بات ہے، جو سوچ آپ اس کے بارے میں رکھتے ہیں وہی سوچ اس کی بھی ہے۔ اکبر نے کہا، میں یہ نہیں مانتا کہ ہم بھلا کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتے ہیں؟ بیربل نے کہا، آپ کو یقین نہیں تو اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ یہ کہہ کر بیربل نے بادشاہ کو درخت کے اوپر چھپ جانے کو کہا، اور اس نے لکڑہارے کو درخت کے نیچے رک کر کہا، اے لکڑہارے، تم نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت اکبر بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ لکڑہارا ہمارے جنگل کی لڑکیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اتنے میں لکڑہارے نے بیربل کو کہا کہ ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے۔ میں تو آج جلیبیاں بانٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اکبر بادشاہ نے لکڑہارے کی بات سنی، لیکن اسے یقین نہ آیا، تو بیربل سے کہا کہ جب تک اچھائی کی بھی بات نہ سنوں تمہاری پوری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ بیربل اور اکبر بادشاہ ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو بیربل نے بادشاہ کو باہر کھڑے ہونے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ بیربل نے بوڑھیا کے بارے میں اکبر بادشاہ کو اچھے خیالات لانے اور چھپ جانے کا کہا۔ بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر بادشاہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ مچ پریشان لگ رہی ہے، اس پر ترس آ رہا ہے، اس کا گھر کتنا خستحال ہے، آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کروا دوں گا۔ بیربل نے بوڑھیا کو کہا کہ اکبر بادشاہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ جب بوڑھیا نے بادشاہ کی موت کی خبر سنی تو بوڑھی عورت نے یہ خبر سنتے ہی داڑیں مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کیسا غضب ہو گیا، ایسا رحم دل بادشاہ کہاں ملے گا؟ وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتا تھا، ہندو اور مسلم دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے، اس کے بدلے اللہ میری جان لے لیتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور اس بوڑھی اماں کو دل سے دعائیں دینے لگا۔ یوں لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی بات سن کر اکبر اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے لیے جیسے خیال رکھتا ہے، دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں آپ کو اکبر بادشاہ اور بیربل کے بارے میں تیسرا اور آخری دلچسپ واقعہ سناتے ہیں، جس کو سن کر آپ بیربل کی عقلمندی کو دل سے مان لیں گے۔ بیربل بادشاہ کا چہیتا وزیر تھا۔ بیربل اپنی چرب زبانی اور حاضر جوابی اور ذہانت میں ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے انہی باتوں کا اکبر گرویدہ تھا۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کے تخت کے گرد تمام وزیر، مشیر اور امراء بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے بیربل سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمیں کوئی دلچسپ چٹکلا سناؤ جس سے ماں بدولت محفوظ ہو سکے۔ بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، جو کہنا ہے بلا جھجک کہو، تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے۔ بیربل نے کورنش بجا لاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ دنیا میں 100 میں سے 99 لوگ اندھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ بیربل کی بات سن کر نہ صرف حیران ہوا بلکہ غصے میں بھی آ گیا۔ اس نے غیظ و غضب کے عالم میں بیربل سے کہا، اپنی بات ثابت کرو ورنہ ہم تمہیں اس بدزبانی کی کڑی سزا دیں گے۔ بیربل نے کہا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی بات سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا، مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے اسے 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی بات سچ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اگلے دن بیربل شہر کی مصروف سڑک پر بیٹھ کر پلنگ یعنی کہ چرپائی بننے لگا اور ایک آدمی کو اپنے ساتھ رجسٹر اور قلم دے کر بٹھا لیا۔ اسے حکم دیا کہ اس رجسٹر میں ایک فہرست اندھوں کی تیار کریں جبکہ دوسری دیکھنے والوں کی۔ بیربل اسے حکم دے کر چرپائی بننے میں مصروف ہو گیا۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور اکبر بادشاہ کے وزیر کو چرپائی بنتے دیکھ کر رک جاتے۔ انہی میں سے ایک آدمی بیربل کے قریب آیا اور اس سے پوچھا، میر کیا کر رہے ہو؟ بیربل نے اس معاون کو ہدایت کی کہ اس کا نام اندھوں کی فہرست میں درج کرو۔ جب اس کا نام اندھوں کی فہرست میں درج ہو گیا تو اسے جواب دیا، دیکھتے نہیں چارپائی بون رہا ہوں۔ اسی طرح لوگ بیربل کے پاس آتے رہے
اور اس سے اسی قسم کا سوال کر کے اپنا نام اندھوں کی فہرست میں لکھواتے رہے۔ آخر میں ایک شخص آیا جس نے بیربل سے سوال کیا، بیربل خیریت تو ہیں، تم چرپائی کیوں بن رہے ہو؟ بیربل نے اپنے معاون سے کہا، اس شخص کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں لکھو۔ اسی دوران وہاں سے بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ گزرا۔ اس نے بیچ سڑک پر بیربل کو چرپائی بونتے دیکھا تو اسے بہت حیرت ہوئی اور وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب آیا اور پوچھا، بیربل کیا کر رہے ہو؟ بیربل اپنے معاون کو بادشاہ کا نام بھی اندھوں کی فہرست میں لکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا، عالی جاں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، فہرست دیکھ لیجئے، اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ یہاں سے گزرنے والے سبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں چارپائی بن رہا ہوں، مگر انہیں اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، گویا اندھے تھے، اس لیے مجھ سے سوال کرتے تھے، بیربل کیا کر رہے ہو؟ ان کا نام میں نے اندھوں کی فہرست میں درج کروا دیا۔ صرف ایک شخص آیا جس نے اپنی بصارت پر یقین تھا۔ اس نے مجھ سے بے تکا سوال کرنے کی بجائے چارپائی بننے کی وجہ پوچھی، جس کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ بیربل نے مزید کہا کہ بادشاہ سلامت، اندھوں کی فہرست میں 99 نام لکھے گئے ہیں جن میں آپ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ دیکھنے والوں میں صرف ایک نام سامنے آیا ہے جو رجسٹر میں موجود ہے۔ اکبر بادشاہ نے لاجواب ہو کر اسے اپنے ساتھ محل چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر اسے عزت و احترام کے ساتھ دربار میں بٹھایا گیا۔ اس نے سارے درباریوں کو بیربل کا مرتب کروایا ہوا رجسٹر دکھایا اور اس کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے انعام و کرام سے نوازا۔